अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा काशिफ, जिनकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है। उन्होंने 1 साल 15 दिन में 131 केजी वेट अपना कम किया। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनका कहना है, शादी के बाद मैंने बिल्कुल अपनी केयर नहीं की और मेरा वज़न रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि मेरे से चलना मुश्किल हो गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब इन्होंने इरादा किया कि अब मैं पतला हो के दिखाऊंगा। बीवी ने, बच्चों ने और इनकी बेटी ने स्पेशली इनके साथ कोऑपरेट किया, इन्हें अप्रिशिएट किया, इन्हें बूस्ट किया कि आप पतले हों, हम आपका साथ देंगे। लेकिन एक ऐसी बात है जो इन्हें चुभी, वो ये थी, इनकी बेटी और बेटे अक्सर इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये शर्माते थे कि हमारे बाबा का वेट बहुत ज़्यादा है। तो आज ये बड़े मस्कुलर हैं, बड़ी अच्छी इनकी बॉडी है और सबसे जो मुश्किल बात है आज के दौर में कि इन्होंने 42 साल की उम्र में अपना वजन कम करना शुरू किया था और आज माशाल्लाह 52 साल इनकी उम्र है और इनकी जो फिटनेस है वो एक सुपर मॉडल जैसी है। और नाज़रीन, आप ये भी अंदाज़ा लगाइए, हैरान कुन बात है, 64 इनकी वेस्ट थी और जो फीता है वो उसकी जो वेस्ट है वो 60 होती है और आज माशाल्लाह 32 इनकी वेस्ट है। और मैं हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की और आज माशाल्लाह ये इंतहाई फिट और सुपर अल्ट्रा फिट मौजूद हैं इस टाइम हमारे साथ। अच्छा काशिफ साहिब, आपकी 64 वेस्ट थी, आज इनकी वेस्ट 32 है। आज तो उस 64 की वेस्ट में आप और आपके 2 बेटे भी आ जाते होंगे। बड़े आराम से मैं 2 दफ़ा आ सकता हूँ। मतलब मैं 64 से 32 पे हूँ तो मैं एक साइड पे आ सकता हूँ। तो मैं आई विल ट्राई। ये अच्छा आपने मुझे आइडिया दी है कि एक तस्वीर ऐसी भी होनी चाहिए कि मैं एक साइड पे पहन के और उसको मैं एक तस्वीर उतरवाऊँ। पेंट मेरे पास पड़ी हुई है, ये पिछले दिनों वो मेरी वाइफ ने किसी को दिखाने के लिए निकाली हुई थी तो मैं खुद डर गया। मैं कहा मेरी सो वाकई बहुत बड़ा साइज़ होता है यार। सर यकीन माने, हम आपकी मेहनत और आपके जर्नी को सैल्यूट पेश करते हैं। आपने बहुत मेहनत की है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं जो लोग इनका नंबर नोट करें, इनको अप्रोच करें और इनसे आप टिप्स लें पतले होने की, और इंशाल्लाह आप भी जो ख्वाजा काशिफ हैं इनकी तरह आप पतले हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने मेहनत की, अभी आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। आपने इतना मुश्किल सफ़र किस तरह तय किया, क्या मोटिवेशन थी, क्या गोल था उसके पीछे जो आपने इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा वज़न कम किया? बेसिकली जब आप किसी भी काम के पीछे लग जाते हो और उसको कंटिन्यू करते हो तो फिर आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब आपको रिजल्ट्स आपको हेल्दी और पॉजिटिव सेंस में आना शुरू हो जाएं तो फिर आप में और करेज आती है और वज़न कम होना शुरू होता है, आप और एनर्जेटिक होना शुरू कर देते हो। तो वो जो 1 साल 15 दिन आप कह रहे हो, वो 1 साल 15 दिन में मैंने अपनी एक सूप डाइट या जिसको लिक्विड डाइट कहते हैं वो उससे मैंने स्टार्ट लिया, और प्लस उससे मैंने वॉक और स्विमिंग से साथ साथ उसके पैरेलल रखा। इसी तरह ही जैसे जैसे मुझे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, अगर जिस तरह पहला था जो 5 से 10 किलो जब एकदम वो ड्रॉप हुआ तो उसके बाद फिर मेरे से मैंने फिर उसको वॉक को और उसको स्पीडाइज कर दिया। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे मेरा वज़न कम होना शुरू हुआ तो मैं वज़न कम होता जाता था, मैं उसमें एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता था। अच्छा सर, आपने वज़न तो कम किया लेकिन आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से लग रहा है कि आपने वेट ट्रेनिंग भी की है और आप बड़े मस्कुलर लग रहे हैं, तो उस पर आपने कितना टाइम लगाया? ऑब्वियसली आप साथ साथ जब वज़न कम कर रहे होते हो तो आपकी खाल भी जो है उसमें जो है वो लूज़ हो रही होती है। तो उसके लिए फिर मैंने जो मेरी वेट ट्रेनिंग, लेकिन वेट ट्रेनिंग में भी मैंने इसमें एक अपनी एक रिसर्च है, वो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। तो शुरू में तो हर बंदा मुझे जैसे एक सर्टन मेरी वज़न कम हुआ जिसके उस पर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो उल्टा, यानी कि पहले दीवार के साथ मैं उसके सहारे उल्टा जो है अपने हाथों पे यानी हैंड स्टैंड के ऊपर मैंने होना शुरू किया। फिर मैं उल्टा लटकना शुरू हो गया एक सर्टन जैसे जैसे वज़न कम होना शुरू हुआ। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने एक जो अपनी रिसर्च है जिसकी आपको मैं वीडियोस भी दूंगा और आप उसको दिखाइएगा भी लोगों को, कि मैं जितनी भी वेट ट्रेनिंग करता हूँ तो वो मैं उल्टा लटक के करता हूँ, जिससे कि उसको एक्सट्रीम स्ट्रेच, उसका नाम ही यही है, मैंने उसको कोई अपना नाम नहीं दिया, ख्वाजा काशिफ रिसर्च नहीं है, हालांकि मैंने अपने पे रिसर्च की है। 5 से 6 साल हो गए हैं इसकी रिसर्च के ऊपर। उसके रिज़ल्ट आपके सामने ही हैं कि ना मुझे कोई सर्जरी करानी पड़ी है अपने वो खाल को कम करने के लिए, और वो मस्कुलर भी हुए हैं और वो उसकी शेप में भी आए हैं। तो उसका नाम है अपसाइड डाउन एक्सट्रीम स्ट्रेच वेट ट्रेनिंग, और ये एक्चुअली ऐसे ही है। अपसाइड डाउन का मतलब कि उल्टा लटकना,
ایکسٹریم اسٹریچ وہ واقعی ایکسٹریم اسٹریچ دیتی ہے آپ کو, اور اسی ایکسٹریم اسٹریچ پہ آپ اپنی ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف باڈی پارٹس کی. اچھا سر, ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً ارادہ تو کرتے ہیں پتلا ہونے کا, لیکن وہ کہتے ہیں سٹارٹ کیسے کیا جائے, آغاز کیسے کیا جائے. وہ جو ایک سوچ ہے آپ کے پتلے ہونے کے پیچھے, کیا ایک ایسا لمحہ تھا یا کوئی ایسا تانا تھا, یا آپ نے جس طرح ہمارے ناظرین سے شیئر بھی کیا کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا, وہ کیا لمحہ تھا جب آپ نے کہا تھا یار کاشف ہن میں پتلا ہو کے رہواں گا؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جتنے بھی موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ دو ان کے ساتھ مائنڈ سیٹس چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی ہر قسم کی جو تانا, کوئی آواز, کوئی حجت, کوئی جگت, سب وہ سہ رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے کہ وہ ایک اس مائنڈ سیٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہون کچھ نہیں ہو سکتا, ویکھی جائے گی, اب میرا ممکن نہیں ہے وزن کم کرنا. میرے ساتھ یہ دونوں تھے, یہ دونوں مائنڈ سیٹس تھے. تو مائنڈ سیٹس جب آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف دنیاوی طور کے اوپر آپ کو, میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ روحانی طور پہ اللہ پاک نے جب آپ پہ خیر ڈالنی ہے نا, آپ نے نیت کرنی ہے. نیت تھی کہ اللہ اتنا وزن ہو گیا تو کسی طریقے سے میں کم کر لوں, اور کتنی دفعہ میں نے سوچا اور کتنی دفعہ میں نے کوشش کی, لیکن جب خیر ڈالنی ہو اللہ نے تو وہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز یا واقعات ہو جاتے ہیں کہ جہاں بیٹی ہے وہ اسکول میں پسند نہیں کرتی تھی کہ پاپا آئیں اور وہ اپنی سہیلیوں کو یا ان کو انٹروڈیوس کر سکے. اس طرح بیٹا ہے تو اس نے مجھے جب بھی دیکھا ہوا تھا تو ایک موٹے حالت میں دیکھا ہوا تھا. میری وہ دیکھتا ہوتا تھا سرٹیفکیٹس یا اس کی تصویریں کہ پاپا سوئمنگ بھی کرتے تھے, بڑا الٹرا سمارٹ اور میچو مین ہوتا تھا اہل کالج میں, لیکن اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا. اولاد کو نصیب ہی نہیں ہوا باپ کو پتلا دیکھنا. دیکھا اس کو تو جیسے جیسے وہ گرو کر رہے تھے تو میں بھی گرو کر رہا تھا وزن کی طرف سے. سو وہ بیسیکلی وہ یہ یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ پاپا آپ کبھی سوئمر تھے یا آپ کبھی وہ تھے. تو یہ دونوں چیزیں ہرٹ کرتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ آپ پہ یقین نہیں کر رہا, اعتماد نہیں کر رہا, اور بیٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہی نہیں کرانا چاہ رہی ابا کو کسی کے ساتھ. آج وہی بیٹا وہی بیٹی کہتے تو ہوں گے ہمارا باپ تو پورا لڑکا بنتا ہے. سر آفریں تو آپ کو آتی ہوں گی. اس معاملے میں میں کافی بد نصیب آدمی ہوں, اور بہتر بھی ہے اس میں. لیکن یہ کہ جو میرا بیٹا اور بیٹی جو ہیں, وہ جب بھی آپ نے وزن کم کرنا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ ایک ٹیم ورک ہے. آپ کے مثلا جس طرح میری وائف ہے, اگر وہ مجھے وہ سوپ ڈائٹ یا وہ ڈائٹ پلان کے اوپر عمل درآمد نہ کرواتی تو میں شاید پتلا نہ ہو سکا ہوتا. اس طرح میرا بیٹا اور بیٹی کا یہ واقعہ, اور پلس اس کے بعد ان کا بیک اپ کرنا, ان کا اپریشیٹ کرنا, ان کا میرے ساتھ ایک بڑا ان کا رول ہے. میرے فیملی ممبرس کا, میری وائف کا, میری بیٹی کا, بیٹے کا, بھائیوں کا, دوستوں کا, بڑا انہوں نے اپنا اپریشیٹ کیا, اور ہر جگہ سے مجھے بیک اپ ملا, اور ہر جگہ پہ وہ میرا خیال رکھتے تھے کہ جب میں ڈائٹ پلان میں ہوتا تھا اور جب میرے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے اور جب میں سیریس ہو گیا, میں جس کے گھر پہ بھی جایا کرتا تو وہ اسپیشل میرے لیے کہ بھائی جان یہ میں نے سوپ آپ کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے, یہ میں نے ڈائٹ کے آپ کے حساب سے میں نے یہ کھانا پکایا ہوا ہے. تو وہ بیچاروں نے میرے لیے علیحدہ ہانڈی پکا کے اگر رکھی ہوئی ہے تو دیٹس مین یہ سب نے مجھے اپریشیٹ کیا. تو یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا پاکستان میں جو اس وقت اوبیسٹی ریٹ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے, لڑکیاں لڑکے بہت موٹے ہیں اور بیماریاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جنک فوڈ ہے اور اس کے علاوہ کافی ایسی چیزیں ہیں. تو آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا جو ینگ لڑکیاں لڑکے ہیں ان کو پیزاز, برگرز, اس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے یا ایوائڈ کرنا چاہیے؟ جی اس میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی جنک فوڈ کی جو ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ میں ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی کسی نے مجھے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا خواہ صاحب تسی کبھی یہ جو پیزے شیزے جتنے بھی ہیں نا, بڑی کوئی کلاسیکل جتنے بھی ہیں, ان کا آدھی رات کو جا کے آپ کچن چیک کرو, اس کے بعد اگر آپ کھا جاؤ تو میں آپ کو مان جاؤں گا. ایک تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جنک فوڈ اگر پسند ہیں, پیزا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے وہ جنک فوڈ کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ جن ہاتھوں سے, جن برتنوں سے, اور جو کوالٹی آپ کو چیز کی اور بریڈ کی چاہیے اور جو اس کے اندر ہے وہ نہیں ہے. ایک بات, اس لیے جنک آ جاتا ہے. دوسرا اس پہ جنک کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کی گھر میں آپ بنا سکتے ہو, مثلا لو فیٹ چیز, کاٹیج چیز, ٹھیک ہے, آپ کی کیلوریز کم از کم 75% کم ہو گئی. آپ نے چکن خود فرائیڈ نہیں کیا,
اس کے اندر جو ڈالا ہے اس کو بیک یا گرلڈ والا کر دیا, آپ نے آٹومیٹکلی اس کے اندر سے 75% وہ جو گریس ہے یا تیل ہے اس کی کیلوریز کم کر دی. جب آپ نے بریڈ جو ہے وہ آپ نے براؤن بریڈ یا آپ نے وہ چوکر والی لے لی, ٹھیک ہے, اور گھر میں بنا لیا, صاف ستھرا بنا لیا, تو آپ نے وہی مزہ جو کہ بازاری جنک فوڈ سے آپ نے گھر میں وہ پورا کیا. آپ اکنومیکلی بھی پڑا, آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ وہ صاف ستھرا بنا, اور اس کی کیلوریز 75% کم کر دی. اسی طرح ہی وہ برگر کے ساتھ ہے, آپ لو فیٹ کے وہ جو چیز سلائس ہے وہ دیں اس کو, ٹھیک ہے, آپ اس کو چکن کو نہ گرلڈ وہ کریں, اپنا یہ فرائیڈ نہ کریں, آپ گرلڈ اور اسٹیم کر کے اس کے اندر پیٹی رکھیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو اس کے براؤن بریڈ کے جو ہیں وہ آپ کریں. تو مینس کہنے کا کہ آپ کے وہ شوق بھی پورا ہو گیا, آپ کی وہ جو آپ کی جو کریونگ ہے وہ بھی پوری ہو گئی, اور پلس آپ نے کوالٹی فوڈ ود لو کیلوریز کے ساتھ بھی کھا لیا. ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ کاشف, جنہوں نے بتایا کہ پتلے ہونے میں صرف ایک واحد انسان کا کردار نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری فیملی کا کردار ہوتا ہے. ان کا جو بیٹا ہے, بیٹی ہے, اور ایون جو بیوی ہے, انہوں نے انہیں بک اپ کیا, اپریشیٹ کیا, انہیں بوسٹ کیا کہ آپ نے پتلے ہونا ہے. اور یقیناً ماں باپ کو چیز فیل ہوتی ہے جب کوئی بیٹی یا بیٹا اپنے والدین کو انٹروڈیوس نہ کروانا چاہیں کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خواجہ کاشف نے بتایا کہ میں نے تقریباً 1 سال 15 دنوں میں 131 kg اپنا ویٹ کم کیا, اور آج ماشاءاللہ میں لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. جو لوگ خواجہ کاشف سے ٹپس لینا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کی طرح صحت مند اور تندرست ہونا چاہتے ہیں, ان کا نمبر ہماری اسکرین پر چل رہا ہے, وہ ان سے رابطہ کریں اور اپنی جو زندگی ہے اسے بہتر بنائیں تاکہ آنے والے دن اچھے ہو سکیں. خواجہ کاشف نے ہمیں بتایا کہ جو جنک فوڈ ہے وہ کافی زیادہ پاکستان میں جو اوبیسٹی ریٹ ہے وہ بڑھنے کی وجہ ہے, اور جو چیزیں آپ کو پسند ہیں آپ انہیں اچھے طریقے سے انہیں موڈیفائی کر کے کھائیں. جس طرح اگر آپ کو چکن پسند ہے آپ وہ فرائیڈ مت کھائیں, آپ اس کو گرلڈ کھائیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہ سکے. خواجہ کاشف کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ ہم آپ کے سامنے لائے تاکہ آپ بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. اور مجھے یہاں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.